بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال أي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. رواه أحمد. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمیوں میں کون بہتر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ پھر اسی سائل نے عرض کیا کہ آدمیوں میں زیادہ برا کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس کے اعمال برے ہوئے۔ میرے دوستو، اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بزرگوں کو خوشخبری دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک قید بھی ہے۔ وسائل نے جب سوال کیا اللہ کے رسول، انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان کون ہے؟ کامیابی کے اعتبار سے، اللہ پاک کی رضامندی کے اعتبار سے آدمیوں میں سے کون بہتر ہے؟ آخرت کے اعتبار سے کون شخص بہتر ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہو، اس کی عمر لمبی ہو اور ساتھ ساتھ اعمال بھی اچھے کر رہا ہو، اعمال بھی اچھے کر رہا ہو۔ پھر اسی سائل نے پوچھا اللہ کے رسول، اچھا تو یہ شخص ہے، برا کون شخص ہے؟ آخرت کے اعتبار سے، آخرت میں کامیابی کے اعتبار سے، اللہ پاک کی ناراضگی کے اعتبار سے برا کون شخص ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال برے ہوں۔ عمر تو لمبی ہے لیکن اعمال برے کر رہا ہے، اعمال اس کے اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخص کو ذکر فرمایا، اچھا بھی اور برا بھی، اور بتا دیا کہ اچھائی اور برائی کا مدار عمر کے لمبا ہونے پر نہیں ہے۔ اچھائی اور برائی کا مدار اس انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو یہی عمر اس کے لیے کارآمد ہے، اس کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اور اگر عمر لمبی ہے لیکن اعمال اچھے نہیں ہیں تو میرے دوستو پھر اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، پھر گھاٹے کا سودا ہے، پھر یہ شخص بدترین شخص ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص بوڑھا ہو جاتا ہے اور سفید ریش ہو جاتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے معتق لکھ دیتے ہیں۔ معتق، اللہ کے ہاں یہ معتق لکھ دیا جاتا ہے۔ معتق عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں میرے دوستو؟ وہ غلام جس کو آزاد کر دیا گیا وہ کہلاتا ہے معتق۔ آزاد کردہ غلام کو معتق کہتے ہیں۔ تو اسے معتق کیوں لکھا جاتا ہے؟ اسے معتق اس لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جہنم سے آزاد ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بزرگوں کو، سفید ریشوں کو خوشخبری دی، لیکن اعمال اچھے ہوں، اعمال اچھے ہوں۔ اسی طرح سے روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص جو اپنی جوانی کے اندر تہجد کا اہتمام کرتا تھا، نوافل کا اہتمام کرتا تھا، نفلی روزوں کا اہتمام کرتا تھا، جوانی میں اس کے اعضاء مضبوط تھے، اس کے اعصاب قوی تھے اور نوافل میں لگا رہتا تھا، دین کے کاموں میں مشغول رہتا تھا، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اعضاء کمزور پڑ گئے ہیں، طاقت اس کے اندر سے ختم ہو چکی ہے اور اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو یہ جو عمل جوانی میں کرتا تھا، جو نفلی عبادتیں جوانی میں کرتا تھا، روزانہ اس کا جو معمول تھا قرآن پاک پڑھنے کا، تسبیحات کرنے کا اور رات میں اللہ سے مناجات کرنے کا، کہا اب بڑھاپے کی وجہ سے یہ سارے نہیں کر پاتا، اس کا وضو کافی دیر تک باقی نہیں رہ پاتا، کہا اللہ پاک کو سب اجر اس کو دیتے رہتے، سب اجر جو جوانی میں کیا کرتا تھا نامہ اعمال میں وہ سب جاری رہتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے دوستو ایک اور روایت ہے حضرت سعد بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کو بھائی آپس میں بنا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پورے معاشرے کے اندر ہی اخوت اور بھائی چارگی کو قائم کر دیا تھا۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے وہ ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے بن گئے تھے۔ تو دو شخصوں کو آپ علیہ السلام نے آپس میں بھائی بنا دیا۔ ان میں سے ایک شخص تو قریب ہی میں
کسی جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا، کسی معرکے میں شہید کر دیا گیا۔ دوسرا جو اس کا بھائی آپ علیہ السلام نے بنایا تھا، وہ اس کے 1 ہفتے بعد اس کا انتقال ہوا۔ آپ علیہ السلام نے جب انتقال ہوا صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول ہم نے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی، دعائیں مغفرت کی اور اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ اللہ اس کو اپنے بھائی جو شہید کر دیا گیا تھا اللہ کے راستے میں اس کے ساتھ ملا دے۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی جو اس نے 1 ہفتے کی نمازیں زیادہ پڑھی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ جو نفلی عبادتیں زیادہ کی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ جو جس نے نفلی روزے رکھے ہوں گے ظاہر اس کا کیا ہوگا؟ تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے میرے دوستو، جب عمر انسان کی بڑھے تو ساتھ ساتھ اعمال بڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے جتنے زیادہ اعمال ہوں گے، پچھلی عمر والوں سے اگر اس نے زیادہ عمر پائی اور اس کے اعمال زیادہ رہے تو یقیناً یہ درجے میں جنت سے اس سے آگے ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، آپ علیہ السلام کے پاس 3 شخص ہے، قبیلہ عذر کے 3 شخص ہیں، تو آپ علیہ السلام نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے جو ان کی خبرگیری کیا کرے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں کروں گا۔ تو وہ تینوں ساتھی کچھ عرصے کے وقفے سے شہید ہوتے چلے گئے۔ پہلے جنگ میں شہید ہوا، کچھ عرصے بعد دوسرا ہوا، پھر کچھ عرصے بعد تیسرا ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ مرتبے کے اعتبار سے سب سے آگے وہ ہے جو سب سے آخر میں شہید ہوا۔ حیران ہوئے۔ دوسرے مرتبے کے اعتبار سے وہ ہے جو دوسرے نمبر میں شہید ہوا، وہ اس سے آگے ہے تیسرے والے سے، اور جو سب سے پہلے شہید ہوا تھا وہ سب سے پیچھے۔ تو بہت حیران ہوئے کہ شہید تو تینوں ہیں، پھر وہ کس طرح سے آگے جو آخر میں گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں کون سا پریشان کن مسئلہ ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ جو سب سے آخر میں شہید ہوئے ان کے نامہ اعمال کے اندر کس قدر نیکیاں زیادہ ہیں، نمازیں کتنی زیادہ ہیں، روزے کتنی زیادہ ہیں، اور اسی طرح سے جو دوسرے نمبر پر ہوئے وہ جو سب سے پہلے شہید ہوئے تھے ان کے اعمال کے اندر یقیناً ان دونوں کے بنسبت مقدار میں کمی ہے، روزے کم ہیں، نوافل کم ہیں، ذکر و تلاوت کم ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک اس مومن سے کوئی افضل نہیں جس کو ایمان اور اسلام کے ساتھ عمر دراز ملے، اور اس عمر دراز کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو کا ورد کرے، اور اس کے اندر تکبیر اللہ اکبر کا ذکر کرے، اور اس میں تحلیل لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے۔ اس سے زیادہ اللہ کو کوئی پسند نہیں۔ تو میرے دوستو یہ عمر درازی مل جائے، ساتھ ساتھ اعمال بھی مل جائیں، اور انسان اپنی اس عمر کو نیک کاموں کے اوپر لگا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا شخص انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا، تو آپ علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا، وہ صحابی کہتا ہے غالباً یہ شخص مالدار گھرانے سے تھا، تو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت معزز گھرانے سے اس کا تعلق ہے، اگر کسی کے پاس نکاح کا پیغام بھیجے تو ہر ایک اس کو اپنی بیٹی دے دے، کوئی انکار نہ کرے، اور اگر یہ شخص کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش ہر ایک شخص قبول کر لے، کوئی اس کی سفارش کو انکار نہ کرے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص گزر ہوا، تو آپ علیہ السلام نے جب ان کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کا تو یہ حال ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی قبول نہ کرے، کوئی اپنی بیٹی نہیں دینے کو تیار ہو، کہا کہ اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہیں قبول کی جائے، کوئی اس کی سفارش کو قبول نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو پہلے والا تھا اگر اس سے پوری دنیا بھر جائے یہ اکیلا فقیر تب بھی اس سے بہتر ہے۔ تو میرے دوستو ظاہری صورت پر فیصلے نہیں ہوتے، پراگندہ بالوں پر فیصلے نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعض پراگندہ بال جن کے بال اٹے ہوئے ہوں، بال صحیح نہیں ہوتے، لباس صحیح نہیں ہوتے، لباس پر گرد اٹا ہوا ہے، غبار آلود لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن اگر اللہ پاک سے کسی معاملے میں قسم کھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے، اللہ ان کی قسموں کو رد نہیں کرتا۔ تو ہمیشہ فیصلہ ظاہری صورت پر نہیں ہوتا، اللہ پاک کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے
اس پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد مقام کس بنیاد پر بنتا ہے؟ کہا اعمال کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر۔ انسان اگر اچھے اعمال والا ہے اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے وہ کمزور ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں، گاڑیاں اور بنگلے نہیں ہیں، لیکن اعمال کے اس کے پاس پہاڑ موجود ہیں، اللہ کے نزدیک یہ بہترین شخص ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جس کے پاس دنیاوی تمام نعمتیں میسر ہیں لیکن اعمال کے اعتبار سے اس کے پاس کچھ نہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ محبوب نہیں ہے، اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ تو اللہ کے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں میرے دوستو وہ اعمال پر ہوتے ہیں، وہ اعمال پر ہوتے ہیں۔ اور یہی طریقہ انسان کی اپنی اصلاح کا ہے کہ جب شیطان اس کے دل کے اندر کوئی وسوسہ ڈالے، کسی بھی مسلمان کی طرف سے وسوسہ ڈالتا ہے، تو یا تو وہ مسلمان بھائی اس کا عمر میں بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا۔ اگر عمر میں بڑا ہے تو پھر اپنے نفس کو سمجھائے کہ دیکھو بھائی اس کے اعمال مجھ سے زیادہ ہیں، اس کی نمازیں مجھ سے زیادہ ہیں، اس کے روزے مجھ سے زیادہ ہیں، اس کی ذکر و تلاوت مجھ سے زیادہ ہیں، اس کی تسبیحات مجھ سے زیادہ ہیں، اس طرح کر کے اپنے نفس کو سمجھائے۔ اور اگر اس سے عمر میں چھوٹا ہے تو پھر اپنے نفس کو یہ سمجھائے کہ بھائی اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں، اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں۔ اس طرح سے اپنے نفس کو سمجھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کے راستوں پر لگائیں گے، دین کے راستوں پر لگ جائے گا، اعمال صالحہ کے اوپر لگ جائے گا۔ تو میرے دوستو کوشش یہ کی جائے کہ انسان اعمال پر تیار ہو، اعمال پر تیار۔ جو اللہ نے زندگی دی ہے، اگر جوانی ہے تو اس جوانی کو لگائے تاکہ بوڑھا ہو تو اللہ پاک جوانی کے اعمال اس میں لکھتے چلے جائیں، اور اگر بوڑھا ہے تو اللہ کے ہاں یہ معتق ہے، اعمال سو سے بچے، اعمال خیر کو کرے تاکہ اللہ کے ہاں معتق لکھا جائے، جہنم سے آزاد لکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔